بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جنگل میں آج کا دن ایک عام سا دن ہی ہونا تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس کی شاید ہی کوئی توقع کر سکتا ہو۔ تمام جنگلی جانور اپنے قدرتی گھر یعنی جنگل میں آزادانہ گھوم رہے تھے، لیکن اسی اثناء میں جنگل کے دو رکھوالے، جن میں سے ایک کا نام جارج اور دوسرے کا نام مارک تھا، دور ایک جنگلی شیر کو دیکھتے ہیں۔ اگرچہ ان کا یہ روز کا کام تھا، لیکن یہ شیر ایسا تھا کہ اسے دیکھنے کے بعد ان کو اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ یہ شیر بہت عجیب لگ رہا تھا، اور جارج اپنے تجربے سے یہ بات بتا سکتا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اور جب اس نے جانوروں کے ڈاکٹر کو کال کی تو جانوروں کے ڈاکٹر کو یہی لگا کہ وہ خود ایک مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے اس نے بغیر وقت ضائع کیے پولیس کو کال کر دی۔ لیکن آخر اس شیر کے ساتھ مسئلہ تھا کیا، اور جانوروں کی اس ڈاکٹر نے آخر کیا دیکھا؟ اگرچہ جارج اور مارک نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جنگلوں میں ان جانوروں کے ساتھ ہی گزار دیا تھا، لیکن وہ بھی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ جب جانوروں کی ڈاکٹر نے پولیس کو کال کی تو ان نے فوراً سے آنے کی حامی بھر لی، اور یہ بات اب واضح تھی کہ اس شیر کو صرف جانوروں کے ڈاکٹر کی ہی مدد کی ضرورت نہیں، اس شیر کو فوراً سے آپریشن کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ بات بالکل واضح تھی کہ اس کے پیٹ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، اور یہ آپریشن اس شیر کے لیے زندگی اور موت کا فرق ثابت ہو سکتا تھا۔ اور فوری مدد کے بجائے جنگل کے رکھوالوں نے خود کو پولیس کے شک کی زد میں دیکھا۔ اس کے بعد ان پولیس والوں نے اس جانوروں کے ڈاکٹر کی اس شیر کو بے ہوش کرنے میں مدد کی۔ سب لوگ ان تمام پے در پے ہونے والے واقعات کو دیکھ کر حیران و پشیمان تھے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یوں بلا وجہ پھنس جائیں گے۔ لیکن ایک بات طے تھی کہ یہ تمام لوگ اس سب کے پیچھے چھپی سچائی تک پہنچنے کے لیے مکمل طور پر یکسو تھے۔ جارج نے پولیس کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں سالوں سے ان جانوروں کی حفاظت کرتا آیا ہوں، اور میں نے آج تک ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ لیکن اسی اثناء میں اس نے آپریشن روم سے ڈاکٹر کو چلاتے ہوئے سنا۔ لیکن آخر کون سی ایسی حیران کن چیز اس ڈاکٹر کو اس شیر کے پیٹ سے ملی تھی کہ وہ یوں حیرت سے چلا رہی تھی؟ ناظرین، ان جنگل کے رکھوالوں کی جاب کافی مشکل ہوتی ہے، اور اکیلے ان کو سارے جنگل میں گشت کرنی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس بات کا کافی اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر سے کوئی جانور بچ کر نکل جائے۔ اس کے علاوہ جارج کو پچھلے کچھ دنوں سے اپنے جنگل میں کچھ مشکوک لوگ اور مشکوک نشانات بھی ملے تھے، جن کو یاد کر کے وہ اپنے ذہن میں ہی ان سارے واقعات کے تانے بانے جوڑ رہا تھا۔ ناظرین، جارج نے آج دور ایک بہت بڑا جانور دیکھا تھا، جو کہ کوئی عام جانور نہیں لگ رہا تھا۔ قریب جا کر اس نے دیکھا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ وہی شیر ہے جو کہ ان کے جنگل میں موجود شیروں کے سب سے بڑے جھنڈ کا سربراہ ہے۔ لیکن آج اس کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ نہ صرف وہ بے حد سست لگ رہا تھا، بلکہ اس کا پیٹ بھی بہت زیادہ پھولا ہوا تھا۔ یہ شیر بہت ہی طاقتور شیر تھا، اور اس بگڑی ہوئی صحت کے باوجود بھی اس کے قریب جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس لیے جارج اور اس کے ساتھی نے اس کو بے ہوش کرنے کا فیصلہ کیا، اور ان کے پاس جتنی بھی بے ہوشی کی دوا تھی وہ شیر کو بے ہوش کرنے کے لیے ان نے اس پر چلا دی۔ شیر تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ڈاکٹر کو کیسے بتایا جائے کہ وہ کس جگہ موجود ہیں۔ خیر، ان نے اپنے بیس میں کال کر کے بتایا، اور وہ لوگ ڈاکٹر کو لے کر اس جگہ کے لیے نکل پڑے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ لوگ وہاں پہنچتے، یہ شیر ہوش میں آ گیا، اور یہ دونوں اس بات کے لیے تیار تھے، اور اس نیم بے ہوش شیر کو وہ اب اپنی گاڑیوں کے حصار میں لے کر روکے ہوئے تھے، اور اس وجہ سے شیر کو بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ خیر، اس سے پہلے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا، ڈاکٹر وہاں پہنچ گئے، اور خوش آئند بات یہ تھی کہ اس کے پاس کافی مقدار میں بے ہوش کرنے والی دوا موجود تھی۔ شیر کو پھر سے بے ہوش کر دیا گیا، اور ڈاکٹر نے اس شیر کو چیک کرنے کے بعد پولیس کو کال کر دی۔ پولیس نے آ کر ان رینجر سے کچھ سوال پوچھے، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ وہ اس معاملے میں ملوث نہیں ہیں۔ خیر، ڈاکٹر نے اس شیر کے پیٹ کا فوراً آپریشن شروع کر دیا۔ خیر، اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اس شیر کے پیٹ میں بڑی مقدار میں گوشت موجود ہے، اور کسی وجہ سے یہ گوشت ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں خطرناک انفیکشن ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ گلا سڑا گوشت اس کے پیٹ سے نکالا، اور جلد ہی ڈاکٹر کو اس گوشت میں پھنسی انسانی کالی کرتوتوں کا سراغ بھی مل گیا۔ یہ گوشت ایک مائکرو چپ کی وجہ سے اس شیر کے پیٹ میں ہی گل سڑ جانا تھا، اور اس مائکرو چپ کی وجہ سے اس کے پیٹ میں انفیکشنز بھی ہو چکے تھے۔ خیر، ڈاکٹر نے بغیر وقت ضائع کیے اس کے پیٹ کو دوبارہ سیل دیا، اور پولیس والوں نے جب رینجر سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس چپ کے ساتھ کا کنٹرولر
کچھ دن پہلے گرفتار ہونے والے جانوروں کا کالا کاروبار کرنے والے مجرمان کے پاس سے ملا تھا، اور یوں یہ ساری پہیلی سلجھ گئی۔ شیر جب ہوش میں آیا تو وہ اتنے بڑے زخم کے باوجود پہلے سے تندرست لگ رہا تھا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔